السلام علیکم. میں پراپرٹی اوورسیز کی طرف سے راجہ ذیشان. اچھا، آج یا کل غالباً کوئی سننے میں آیا ہے کہ نیب نے بلو ورلڈ سٹی پہ کوئی نوٹس وغیرہ لیا، تو مجھ سے کچھ دوستوں نے پوچھا کہ آپ اس حوالے سے اسے کیسے دیکھتے ہو. تو مجھے یاد آیا کہ نیو سٹی فیز 2 پہ بھی نیب نے اسی طرح ریڈ کیا تھا اور ان کا سارا جو بھی آفس وغیرہ میں جو بھی تھا وہ ضبط کر لیا. اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا. اس دوران اس کی مارکیٹ بھی گر گئی اور بہت سارے لوگ جو ریئل اسٹیٹ کو نہیں سمجھتے تو وہ ایسی کنڈیشن میں چیز سستی بیچ دیتے ہیں. لوگوں نے نقصان پہ بھی بیچ دی. تو اس کے بعد وہی نیو سٹی ہے، ان سب کو چھوڑ دیا گیا اور وہ بزنس کرنے لگ پڑے. ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں اس کو بھی ایک مضبوط ادارے کے جو تھے افراد اٹھا کے لے گئے، بعد میں اسے بھی چھوڑ دیا. اکثر دیکھا گیا سوسائٹیز جب اپنے عروج پہ ہوتی ہیں تو ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، انہیں پکڑا جاتا ہے، بعد میں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس سوسائٹی کو ایک مخصوص وقت میں اٹھایا جاتا ہے جب بہت زیادہ اس میں بزنس ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو ہمارا ادارہ ہے نیب، یہ ان سوسائٹیز پہ جن سوسائٹیز نے بہت عرصہ سے پیسے لیے ہوئے ڈیلیور نہیں کر رہی، ان سے کبھی پوچھ گچھ نہیں کی گئی. یا وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو پیسے لے کے بھاگ گئی ہیں، ان سے بھی کبھی ان پہ کوئی ریڈ نہیں ہوا، ان کی تحقیق نہیں، ان کے پیچھے کوئی نہیں گیا. مخصوص سوسائٹیوں میں مخصوص وقت پہ جب ان کا بزنس اچھا چل رہا ہوتا ہے انہیں پکڑا جاتا ہے. تو میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، ایک عام پاکستانی ہوں. میری طرح کے جتنے لوگ ہیں مجھ سے ملتے ہیں تو اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں تو یہ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی سیل پرچیز کیا ہے، ہمیں بھی کچھ دو. پلی بارگین جس طرح ہوتا ہے، ہم ٹی وی پہ بھی سنتے رہتے ہیں، فلاں کو پکڑا پلی بارگین وغیرہ کے نام پہ، جو بھی تھا کچھ اپنا حصہ وصول کیا، سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو کیا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ میں ایک عام بندہ ہوں، میرے مائنڈ میں آتا ہے، لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے جو مجھے ملتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس کی وجہ یہ سارا ہے بزنس. آپ جب تک اپنے ملک میں بزنس کو پروموٹ نہیں کریں گے تو ملک کے حالات نہیں بدلیں گے. جہاں تک بلو ورلڈ سٹی کی بات ہے، میں نے کبھی وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کی، نہ میں نے کسی کو وہاں پہ مشورہ دیا انویسٹمنٹ کرنے کا، نہ کسی کی انویسٹمنٹ کروائی. لیکن بلو ورلڈ سٹی میں بہت سارے وہ اوورسیز پاکستانی جن کا جو لو انکم ہے، جو 1200 1400 1600 درہم 1600 ریال 1400 ریال لیتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے عرب کے لوگ، تو ان لوگوں نے وہاں انویسٹمنٹ کیا ہے. اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا ان کی طرف سافٹ کارنر، اس لیے اس طرح کے لو انکم لوگ ہیں. دوسرا، بلو ورلڈ سٹی ڈیلیور کر رہی ہے. یہ جو مشینری ہوتی ہے، جس طرح یہ ایکسکاویٹر ہو گئی، بلڈوزر ہو گئی. 2005 میں میری فیلڈ سول تھی اور میں جانتا تھا اس وقت اس کا جو 1 گھنٹے کا ریٹ ہوتا تھا مشین کا، وہ ہوتا تھا 1800 یا 2000 روپے گھنٹہ. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت اس کا ریٹ ہوتا تھا اتنا، اور آج اس کا ریٹ کئی گنا زیادہ ہوگا. تو یہ ایک دن کا اس وقت اگر 10 گھنٹہ ایک مشین چلتی تھی تو 20,000 روپیہ بنتا تھا اس کا. 18,000 20,000 یہ بڑی مہنگی ہوتی ہے. ڈیزل اس کے علاوہ تھا. تو اتنا زیادہ جو بلو ورلڈ نے دن رات کام لگایا اور بہت فاسٹ کام کیا. یہ جو مشینری انہوں نے لگائی ہے، لاکھوں روپیہ پر ڈے کا وہ خرچہ کرتے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو. زمین ان کے پاس ہے، کام بھی کر رہے ہیں، تو انہیں کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد وہ اوورسیز پاکستانی جو لو بجٹ ہیں، جو کم جن کی سیلریز ہیں، وہ لوگ اس سوسائٹی کے اندر وہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جو جاب والا طبقہ ہے یا جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، وہ بھی اس سوسائٹی میں جب دیکھا کام کر رہا ہے، ڈیلیور کر رہا ہے، تو ان لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کی سوسائٹیز پہ اس طرح کرنے سے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو پہلے یہ بھی نیب کو بھی دیکھنا چاہیے. اس سے پہلے نیب کی کیا پروگرس رہی ہے؟ ہم نے دیکھا سیاستدانوں کو بھی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، پکڑا گیا، چھوڑ دیا گیا. ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. پلی بارگین کا نام مشہور ہے پورے پاکستان میں. تو تھوڑا سا ان اداروں کو خیال کرنا چاہیے. یہاں پہ وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ایک روم میں نا 8 10 یہاں امارات میں ہوں میں دیکھ رہا ہوں 8 10 لوگ رہتے ہیں. تھوڑا یہ پیسہ جوڑتے ہیں اور کمیٹی کی صورت میں ڈالنے کے بجائے یہ لوگ 4 5 سال کی محنت کے بعد ایک پلاٹ لیتے ہیں. تو آپ کے ایسے ایکشن جو ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو باقی دوسری جہاں تک اس کی بات آتی ہے، یہ جو ہمارے یوٹیوبرز ہو گئے یا ڈیلرز ہو گئے، ان کا میں بتاتا ہوں.
ان لوگوں کا یہ ہے کہ ان کے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں. کوئی بندہ زون 4 کے اندر ڈیلر ہے, کوئی زون 5 کے اندر ڈیلر ہے, کوئی ایئرپورٹ کے پاس کا علاقہ ڈیل کر رہا ہے, کوئی زون 2 کر رہا ہے, کوئی چکری روڈ کر رہا ہے, کوئی اڈیالہ روڈ کر رہا ہے. یہاں پہ سب سے بڑا جو المیہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ کے جتنے بھی لوگ تھے نا, جو لوگ یا ڈیلرز ہو گئے, ان کا میں بتاتا ہوں. ان لوگوں کا یہ ہے کہ ان کے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں. کوئی بندہ زون 4 کے اندر ڈیلر ہے, کوئی زون 5 کے اندر ڈیلر ہے, کوئی ایئرپورٹ کے پاس کا علاقہ ڈیل کر رہا ہے, کوئی زون 2 کر رہا ہے, کوئی چکری روڈ کر رہا ہے, کوئی اڈیالہ روڈ کر رہا ہے. یہاں پہ سب سے بڑا جو المیہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ کے جتنے بھی لوگ تھے نا, جو لفنڈر ٹائپ ہوتے تھے, گنڈے بدماش ٹائپ ہوتے تھے, یہ لوگ بعد میں دیکھا پراپرٹی ڈیلر بن گئے. آج وہ لوگ, ان کا گیٹ اپ ہی چینج ہے, انہوں نے اپنا ڈریس چینج کر لیا, انہوں نے اپنی بات چیت چینج کر لی, لیکن ان کی سوچیں وہی ہے جس میں ان کا ماحول, جو ان کے گھروں کا ماحول, ان کی تربیت تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو ٹین ایج تک انسان سیکھتا ہے, انہوں نے جو ٹین ایج ان کی سوچ بنی ہے آج بھی وہی ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا, بڑے اچھے ڈیلرز بھی ہیں, بہت اچھے, تبھی یہ بزنس چل رہا ہے. یہ جو کروڑوں اربوں کا بزنس ہو رہا ہے, اچھے لوگ ہیں تبھی چل رہا ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح کے کالی بھیڑے ہیں اس فیلڈ میں. وہ کرتے کیا ہیں؟ فار ایگزامپل ایئرپورٹ پہ بزنس ہو رہا ہے, ایئرپورٹ کے دائیں بائیں کے علاقے پہ. اب بندہ بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ روڈ کا یا زون 4 کا, وہ دیکھے گا یار وہاں پہ فلاں سوسائٹی کے اندر بڑا اچھا بزنس ہو رہا ہے, سب لوگ وہاں گئے ہیں, انویسٹرز گئے ہیں, تو فلاں ڈیلر وہاں پہ ڈیل کر رہا ہے, وہ بڑا پیسہ کما گیا. یہ ہوتا ہے حسد. ٹھیک ہے, حسد ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے انسانوں میں بھی, انسانوں میں ہی ہوتا ہے, لیکن ایک ریشو کی حد تک ہوتا ہے نا. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جب آپس میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں, میں ان لوگوں کو بہت, ان سے زیادہ میں ان کو جانتا ہوں. میں ڈیلر حضرات سے کہہ لوں جو مجھے سن رہے ہیں, میری 2005 میں سول فیلڈ تھی اور یہ سوسائٹیز, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر ہماری کمپنی لگی ہوئی تھی. تب آپ لوگ پتہ نہیں سکول جاتے تھے یا کیا کرتے ہوں گے, کالج والے تو مجھے کم ہی لگتے ہیں صحیح ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن یہ سکول طبقہ. ٹھیک ہے, اور میں ڈیلر کو بھی بالکل غلط نہیں کہتا, ڈیلر بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, معاشرے سے ہی نکلتے ہیں نا. تو یہ ان میں جو سڑک چھاپ لوگ ہیں, میں ان کو مخاطب ہوں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جب دیکھتے ہیں فلاں بندہ اتنا کما گیا, یہ ڈیلر ٹو ڈیلر ٹینشن ہوتی ہے, ان کو انویسٹر سے اتنا پرابلم نہیں ہوتا. پھر جب اس سوسائٹی کے خلاف کوئی بھی نیگیٹو چیز آتی ہے نا, انہوں نے تو کمایا نہیں ہوتا, پھر یہ اس کے خلاف فوراً سے پروپیگنڈے کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ان کا مقصد زیادہ اس ڈیلر کے خلاف ہوتا ہے جو اس جگہ پہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں, یہ ریئل اسٹیٹ ہے, اس نے لاکھوں لوگوں کو کروڑوں پتی بنایا ہے. تھوڑا آپ کا بھی دال دلیا ادھر ہی سے چلتا ہے, ان کا بھی چلتا ہے, ہمارے پاس چلو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسی طرح اپنی پراپرٹی بناتے ہیں. پاکستان جائیں گے ہم, خاص طور پہ ہم عرب کے لوگ, تمہاری یا کوئی پراپرٹی, تو آپ لوگ تھوڑا خیال کیا کیجئے, اللہ توکل چلیے. آج اگر ان کا بزنس ہے, کل آپ کے پاس بھی آنا ہے, تو اس بزنس کو نقصان مت دیجئے. دوسرا میں بتاتا ہوں کہ ہمارا قومی المیہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جس جگہ میں ہوں, جس ملک میں میں ہوں, امارات کے اندر, 2006 میں نکلا تھا پاکستان سے اور سعودی عرب, پھر امارات آیا, اب آج 2022 شروع ہو گیا. یہاں پہ کاروباری طبقے کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کے معاشرے بڑے خوشحال ہیں. اس کی نسبت اب پاکستان میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں کہ جو ہیں الیکشن ہوتے ہیں کچھ عرصہ پہلے آزاد کشمیر میں, وہاں پہ الیکشن جیتے ہیں ایک تنویر الیاس صاحب ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, سینٹورس کے مالک ہیں, تاج ریزیڈنشیا کے مالک, اوورسیز رہے ہیں اور بڑے ویژنری انسان ہیں, ڈیلیور کیا انہوں نے, سینٹورس آپ کے سامنے ہے. ان کی نسبت ایک بہت سادہ سے آدمی ہے, نیازی صاحب, قیوم نیازی صاحب, بالکل مطلب بہت ہی آپ اسے, نہ ویژنری ہیں نہ ان میں کوئی اور ٹیلنٹ ہے, انہیں وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. چلیے سیاسی پارٹیوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, لائق لوگوں کو آگے لیڈرشپ نہیں لاتی, اپنے نیچے ہمیشہ کمزور لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے جن میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا. یہ ہمارا, چلیے سیاست کی ہم بات نہیں کرتے, لیکن اس طرح ہوتا ہے. عوام کی میں بتاتا ہوں, کچھ بندے بڑے خوش تھے کہ تنویر الیاس کو نہیں بنایا. میں نے ان سے پوچھا کیوں, کہتے یار وہ امیر آدمی ہے, سب کچھ امیروں کے لیے ہی ہے, یہ غریب آدمی ہے. اب جہاں پہ عوام کا سوچنے کا یہ انداز ہو, وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ڈیلیور میرٹ ہونا چاہیے, کون بندہ ویژنری ہے, ڈیلیور کون کرے گا.
انہوں نے باری لگائی ہے بھائی غریب بندے کو آگے کرو. اس میں یہ نہیں ہے کہ ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے لوگوں کو. تو یہ مجھے بڑا, یہ ہمارا قومی جو ہے نا سوچنے کا انداز اسی طرح کا ہے. تو ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے, کاروباری لوگوں کو پروموٹ کرو تاکہ ملک میں خوشحالی آئے. ملک میں خوشحالی آئے گی, ہم سب کے لیے اچھا ہوگا, ہماری اولادوں کے لیے اچھا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ انویسٹر ہیں بلو ورلڈ سٹی کے, میں پھر کہہ رہا ہوں میری کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, نہ میں نے کبھی کسی کو مشورہ دیا. میرا ایک بڑا ہلکا احباب ہے اوورسیز کا, میرے اپنے بہت سارے ساتھی ہیں اوورسیز, امارات کے ہیں, یو کے سے ہیں, قطر سے ہیں, سعودیہ سے ہیں, ڈفرینٹ کنٹری سے ہیں. سب جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا. لیکن وہاں پہ جو عرب کے لوگ ہیں نا, جو لو بجٹ والے بلو ورلڈ سٹی میں, ان کی انویسٹمنٹ ہے. اور مجھے اس وجہ سے بلو ورلڈ کے ساتھ ہمدردی ایک یہ, اور دوسرا یہ وہ لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں, جو ڈیلیور کر رہا ہے اسے کام کرنے دیا جائے. تو باقی یہی ہے کہ میں مزید جو بھی ہے جو میں نے کہنا تھا کہہ لیا. تو تھوڑا ادارے کو بھی خیال کرنا چاہیے. میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, میں نے پاکستان سے کبھی کچھ نہیں لیا ہوا, میں نے پاکستان کو دینے والوں میں سے ہوں. میری طرح جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں, ہم نے پاکستان سے کچھ نہیں لیا. ہم لوگ اپنا خون پسینے کی کمائی یہاں سے پاکستان بھیجتے ہیں, زر مبادلہ لیتے ہیں. اور نیب کے جتنے بھی آفیسران ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے پاکستان سے عہدے لیے, آپ نے تنخواہیں لی ہیں, ہم دینے والے ہیں. آپ اگر ملک کو کچھ دے رہے ہیں تو آپ کو اس ملک نے بہت کچھ دیا بھی, آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا, آپ کو رسپیکٹ دی, سب کچھ دیا. ہمیں اس ملک نے کچھ نہیں دیا, ہم اس ملک کو دینے والے ہیں. ہم نے اس ملک کو دینا ہے, آگے بھی دینا ہے, کیونکہ ہماری اولادوں نے اسی ملک میں رہنا ہے. میرے بچے ہیں, انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے. میرے باقی جو اوورسیز ہے پاکستانی ہے, سب نے اس ملک میں رہنا ہے, ان کی اولادوں میں نے رہنا ہے. ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے. لیکن ہم پاکستان کو دینے والے ہیں, اور جن سوسائٹیز کے اندر اوورسیز ہیں, انویسٹرز ہیں اوورسیز, اور وہ ڈیلیور کر رہی ہیں, تو ان سوسائٹیز کو خدا را تنگ مت کیا جائے. ٹھیک ہے, پھر اللہ حافظ.